مگر قاری صاحب یہ ایک تو واضح ہو گیا کہ نماز تراویح مستقل ایک نماز ہے اور جس کا ایک شرف بھی ہے، مقام بھی ہے، مگر نماز تراویح کے آداب کیا ہیں؟ جیسے کہ حضرت نے فرمایا یہ وہی نماز ہے، پڑھنا سنت ہے، وجوب اس کا ظاہر نظر نہیں آیا، مگر رکعت میں یہ جو فرق ہے وہ 20 رکعت کو واضح طور سے آپ نے فرمایا، تو پھر اس میں اختلاف کیوں ہے؟ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وجوب کا تو خیر کوئی قائل نہیں ہے، ویسے یہ نفلی عبادت ہے، جی اللہ کے رسول نے چونکہ اسے ادا کیا ہے تو اس معنوں میں ہم اسے سنت بھی کہیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا اور شروع کیا آپ نے 23 رمضان سے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ 23 جب 7 دن باقی تھے تو آپ نے اس نماز کو شروع کیا۔ 23 رمضان کو جب شروع کیا تو اس کا اتنا طویل قیام کیا کہ ایک پہر رات تک، یعنی رات کے اگر 4 حصے کریں تو پہلے ایک حصے تک اس نماز کو لے گئے۔ پھر آپ 24 کو تشریف نہیں لائے، دن میں چرچا ہوا، صحابہ نے لوگوں کو بتایا، لوگ زیادہ جمع ہو گئے کل کی نسبت، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ پھر آپ 25 کو تشریف لائے، تو پھر آپ نے نماز پڑھائی تو آپ آدھی رات تک اسے لے گئے، یعنی 2 پہر رات کے اس میں کھپا۔ پچھلی رات کو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ آئے تھے، میں جان کرنی ہے۔ جی ہاں۔ تو پھر اب جب 25 کو آپ آدھی رات تک لے گئے تو 26 کو پھر نہیں آئے، لوگوں نے اور تذکرہ کیا، لوگ زیادہ جمع ہو گئے۔ پھر آپ 27 کو تشریف لائے۔ جب آپ 27 کو آئے تو آپ نماز کو اتنا لیٹ آپ نے لے گئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی ڈر ہونے لگا کہ آج روزہ بھی ہمیں شاید خالی پیٹ رکھنا پڑے گا۔ پھر آپ 28 کو تشریف نہیں لائے۔ پھر دن میں آپ نے صحابہ کو بتایا کہ تمہارا رات کا جمع ہونا مجھے معلوم تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارا اس طرح مل کر نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ اللہ کو پسند ہے، اور انی خشیت ان یفرض علیکم، کہ میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو تم پر فرض نہ کر دے، تو میں فرضیت کے خوف سے جماعت میں نے ترک کر دی، اب تم الگ الگ اسے پڑھا کرو۔ یعنی پڑھنے سے منع نہیں کیا، جماعت سے منع کیا۔ سیدنا فاروق اعظم کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مزاج شناس نبوت تھے، نبوت کے مزاج، چونکہ آپ نے 2 باتیں فرمائیں چھوڑتے وقت۔ ایک یہ فرمایا کہ اللہ کو تمہارا مل کر پڑھنا پسند ہے، گویا الگ الگ پڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس کی علت یہ بتائی چھوڑنے کی کہ میں اس لیے جماعت چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں اللہ تم پر فرض نہ کر دے اور پھر تم اسے نبھا نہ سکو، جس طرح ہم فرض بھی اتنی مشکل سے پڑھتے ہیں، چاہے جائے کہ بندہ نفل میں پڑھے۔ تو حضرت عمر نے حضرت عوف بن مالک کے ساتھ ایک دن مسجد کا مدینے کا دورہ کر رہے تھے، وہ اکثر اپنی خلافت میں کرتے تھے، مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ فردن یہ بات ہو گئی، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن کتنا اچھا ہو کہ میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں، اور وہ سلسلہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ پھر شروع ہو جائے، اور وہ فرضیت کا خوف اب ہمارے دل سے جاتا رہا، اس لیے کہ اب ہم میں نبی نہیں، فرض ہوگی جب وہی آئے گی، تو ہمارے پاس اللہ کا نبی نہیں ہے تو اب فرض ہو نہیں سکتی، تو اس کو وہی رائج کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر انہوں نے 2 صحابی، موطا امام مالک کی روایت ہے، 2 صحابی مقرر کیے جو قرآن کے حافظ قاری تھے، تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو کہا اور حکمن کہا، اور حکم کے الفاظ یہ ہیں الا 11 رکعتن، آپ لوگوں کو 11 رکعتیں وتر سمیت پڑھایا۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہے نا، وہ تو اب یہ مسئلہ ہے، اب وہ مسئلہ آپ ان سے پوچھے۔ میرے پاس موطا امام مالک کی یہ روایت ہے جس میں حضرت عمر کا حکم موجود ہے، کن کو امام بنایا یہ بھی معلوم ہے، اور پیچھے کون ہے صحابہ وہ بھی معلوم ہے، واضح، اور مسجد نبوی میں ہے یہ بھی واضح ہے، ساری چیزیں تقریباً وہی ہیں، بس وہ رکعت کا معاملہ الگ ہو گیا۔ اور مفتی صاحب نے میرے خیال ہے کسی بنیاد پہ یہ بات کہی ہوگی، کوئی سند ہوگی، ایسے تو نہیں کہہ دیا کبھی سرکار۔ ایک تو بیہقی کی روایت ہے صاحب رضی اللہ عنہ کی، کہ وہاں صاف الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہم تراویح کی رکعت 20 پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت مالک کی روایت سے بھی ایک مرسل حدیث ہے جس میں یہی روایت ہے، اور پھر اس کے بعد تعامل ہے
یعنی اس کے بعد سے زمانے میں حرمین پوری امت کے اندر 20 رکعتیں شائع ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کا پوچھا گیا تو انہوں نے اسی تعامل کو بیان کیا کہ ساری امت 20 پڑھ رہی ہے اور حکم 11 کا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ حکم تو 11 کا ہو اور سب پڑھنے 20 شروع ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ فرق آ گیا تھوڑا تو وہ جو 11 کی روایت ہے وہ اس زمانے کی ہے جب شروع سے 11 ہوتی تھی، بعد میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اسے 20 پہ لا کر کے بن کر، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رکعتیں کم جو ہیں یہ مشقت ہے اور 20 کر کے اس میں تخفیف کی گئی ہے، اچھا ایسا نہیں ہے کہ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ طوالت وہی ہے، نماز کا وقت وہی ہے، تو وہ جب امت پہ مشکل ہونے لگی اتنے لمبی لمبی قراتیں تو پھر اس میں تخفیف کر کے اسے 20 مقرر کیا۔ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو 8 رکعات پڑھائیں، اسی طرح مصنف میں ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک حدیث پاک لے کے آئے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر رجلا، حکم دیا حکم دیا انہوں نے اس پڑھانے والے مرد کو کہ یصلی بہم 20 رکعتا، 20 رکعت 20 رکعت آپ پڑھائیں۔ میں بتا رہا ہوں نا، یہ 1000 رکعتیں ہیں کل رمضان میں، کل رمضان میں 1000 اس کی رکعتیں ہیں۔ تقسیم اس طرح انہوں نے پہلے اس عشرے کی میں 20، تقسیم اس طرح سے ہے کہ 20 رکعتیں، ان 20 رکعتوں میں سے 8 رکعت نماز مغرب کے بعد پڑھی جائیں گی، اچھا 8 رکعتیں، الحدیث اور 12 رکعتیں عشاء کے بعد پڑھی جائیں گی۔ آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ صحیح ہے۔ یعنی 8 والا سلسلہ بھی ہمارے یہاں بھی ہے، وہ خوش ہو گیا کہ آج کل ہم تو آیا کہ سننے میں جیسے آپ اتنی دیر ہو گئی تھی سننے میں نہیں آ رہا۔ تو یہ آپ نے دونوں کو خوش کر دیا، 20 بھی ہے اور 8 بھی ہے۔ اچھا قاری صاحب یہ تو ایک واضح چیز ہو گئی کہ نماز بڑی عظمت والی ہے، اس کو پڑھ لینا اچھا ہے اور اس میں برکات بھی ہیں، فیوز بھی ہیں۔ اب رکعتوں کا جو مسئلہ ہے، میں ایک دل کا سوال پوچھ رہا ہوں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک واضح طور سے قول مل رہا ہے تو کیا ہمیں سند صحیح نہیں ملی ہے، راوی مختلف ہیں، وجہ کیا ہے، یہ فرق آیا کیوں ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرت نے پیش کی اس میں تو صاحب بن یزید والی روایت، اس میں ایک راوی ہے یزید بن رمان، اس نے سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہی نہیں پایا، اس کی ملاقات ہی نہیں ثابت، لہٰذا علماء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سند منقطع ہے، انقطاع ہے اس کے اندر، کہ وہ اس نے زمانہ ہی نہیں پایا تو اس کی بات کیسے کرتا ہے، اس نے سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بات کرتا ہے، اس روایت کے بیچ میں کوئی چیز چھوٹی ہے، اگر یہ بیچ میں کوئی راوی کڑی ایسی ہے جو چھوٹی ہے، پھر وہ کون سی کڑی ہے اس سے پتہ نہیں، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ پھر فیض الباری میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری جو شرح بخاری لکھی انہوں نے، فیض الباری کے اندر دوسری جلد کے اندر انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا، وہ حضرت عائشہ والی وہ روایت جس میں فرماتی ہیں جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی، سوال ہے رمضان میں کیا تھی، جواب دیتی ہیں رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعت، آپ نے وطر سمیت 11 سے تجاوز نہیں کیا، گویا اس نماز کو آپ کم تو کر سکتے ہیں، 11 سے آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا، اور اگر کوئی چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ ایک منٹ اس کے لیے بھی خود ان کے علماء نے بھی جواب دیا ہے کہ سنت سمجھ کر جب بھی پڑھا جائے گا وہ 11 سے تجاوز نہیں ہوگا، باقی نفل ہے، مستحب ہے، کچھ چیزیں پڑھتا رہے اس کو اللہ اجر دے گا، لیکن جب سنت کی نیت سے پڑھے گا وہ 11 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اچھا، اور دوسری جو روایات انہوں نے پڑھی ہیں انہیں کہیں کہ کوئی ایک محدث تو بتاؤ جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہو، بتایا انہوں نے، محدث تو بتایا انہوں نے کہا فلاں کتاب نے نقل کیا ہے، ہاں، نقل کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو یوسف کو تو بھیڑیا نے نہیں کھایا تھا، پھر وہ ثبوت بھی دے رہے، خون آلود کرتا بھی پیش کر رہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، جھوٹے واضح ہیں ہے۔ وہ۔ میں آپ کی طرف ہی آؤں گا، ایک مختصر سا وقفہ لوں، میں لوٹ ایک کے جملہ کہوں، جی ایک جملہ۔ جو انقطاع کی بات ہے وہ بالکل درست ہے، یزید ابن روان والی وہ الگ روایت ہے جسے میں نے مرسل ہی کہا تھا، صحیح ہے، جو زید بن صاحب والی روایت ہے بیہقی کی وہ الگ ہے، وہ اس میں انقطاع نہیں، وہ مکس اس میں نہیں انقطاع ہے، نہیں یہ مکس کر رہے ہیں، وہ جس طرح نہیں، آپ فرما رہے دو تھے باتیں وہ بات درست ہے، مختلف لیکن ہے۔ دوسری روایت موجود ہے جو بغیر انقطاع کے اچھا، بیہقی واضح۔ میں صحیح ایک اور روایت اسے بھی موجود حاکم ہے۔ اور نووی نے کسی صحیح میں کہا ہے۔ انقطاع صحیح ہے، ہے۔ کسی میں ذوف ہے۔ قاری صاحب ایک مختصر سا نصب وقفہ لوں، میں و لوٹ رایا کر میں آپ بھی اس ٹھیک ہے قاری صاحب اس پہ آپ بھی ذرا بیان فرما دیجیے گا، کیا حضرت علی کا ایک فرمان ظاہر خلاف سنت تو نہیں ہو سکتا؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کوفہ میں جا کر، اصل میں یہ فرق روات کا فرق ہے، ان کے ہاں سلسلہ اسناد ہی بالکل الگ ہے۔
ہمارے یہاں اہل سنت کے ہاں سلسلہ اسناد بالکل الگ ہے. ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت عمر کا وہ ایک طریقہ کار، چونکہ حضرت عمر کا یہ طریقہ پہلے ہے، پھر حضرت عثمان کا طریقہ ہے، پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ آئے ہیں. وہ جو ایک خلفائے راشدین میں ایک چیز چلی آ رہی تھی، سب صحابہ کا اجماع تھا اس بات پہ کہ جماعت درست ہے. بلکہ یہ اجماع زبردست اسی لیے روایات والی میں زبردستی حضرت کا علی دعویٰ علیہ ہے. السلام کا بھی قول موجود ہے ہمارے پاس. اچھا آپ پڑھا کرتے تھے؟ جی بیس یعنی روایت. آپ حکم آپ لو جی ایک اور 20 رکعت پہ حضرت علی کا قول بھی موجود ہے. اب آپ بتائیں بلکہ پھر آپ شاید پھر بھی آپ 8 رکعت وہ پڑھ. تو مرسل حدیث ہے، کبھی اس کے ٹھیک کہہ رہے ہیں. بحقین. اس کے بعد کو میں مانتا ہوں 20 رکعت تو ہم خود قائل ہیں. لیکن آپ جماعت کے قائل نہیں ہیں. پہلے تو جماعت کے قائل وہ ہیں. یہ جماعت پہ بات ہو رہی یعنی ہے. جماعت انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا. چلیں، انہوں نے آج 20 ایک نیا رکعتوں وہ کا بھی ہو ذکر گیا کیا، ہماری جماعت کا معلومات ذکر نہیں میں کیا. جماعت کے مسئلے میں صرف کر دوں کہ جیسے جماعت کی روایتیں حضرت نے بھی پیش کی، میں نے بھی، کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک 3 راتوں تک جماعت کروائی تھی. تو جماعت کا ثبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی کو پھر آگے بڑھایا حضرت عمر رضی اللہ ویسے تعالیٰ مزاج عنہ. شریعت اس پہ نوافل کو دیکھیں، لے کے کیا پہلی ہے؟ بات یہ ہے کہ نوافل کے اعتبار سے یہ کہ جماعت- اس کی جماعت نہیں ہونی نہیں ہو چاہیے، سکتی. منع ہے. نہیں ہو سکتی. کوئی بھی ایسے ہی نفل ہے، با جماعت نہ ادا کی قاری جائے. صاحب، جو ایسے ہم ہی کر نوافل رہے ہیں کی با جماعت نہیں جماعت ہو ادا سکتی. نہیں کرنی ہم چاہیے. نوافل کی بھی جماعت کے قائل ہیں اور فرض کی بھی جماعت کے قائل. ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتا. تو اس میں لیکن آپ کے پاس تراویح الگ ہے. تراویح کی جماعت کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود موجود ہے. بخاری شریف کی روایت میں حضرت عمر کی سنت میں ہمارے 20 کے ہاں ساتھ موجود کراہت ہے. ہے اس میں. اب اس تراویح کے بھی علاوہ نفلی جتنی بھی نماز ہے نوافل تو ہیں، نفلی نماز. تراویح نہیں بھی سنت ہے نفلی وہ، نماز ہے. سنت ہے وہ. نہیں، سنت تو ہو گئی نفل مگر الگ چیز ہے، نوافل- سنت الگ چیز ہے. دیکھیے یوں اور تو وہ فرض سنت بھی ہی ہوئی سنت ہے بجماعت. فرض بھی سنت ہے، فرض بھی تو اللہ کے رسول نے اس میں پڑھے کوئی واضح تو حدیث آپ بھی کے ہے یہاں نوافل تراویح با جماعت ہو بغیر سکتی ہے. جماعت کے نہیں جماعت تو یہی تو کہہ رہے ہیں جماعت ہے نا. جماعت تراویح ہے، کی جی وہ کہہ رہے ہیں جماعت ہو سکتی ہے. نہیں. میں نے یعنی دیگر دیگر میں بھی ہو بات سے اختلاف کیا. آپ نے لفظ استعمال کیا کہ نفلی جماعت نہیں جی ہے. ہاں، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ملتا. میں نے کیا بھی اللہ جس کے نفل رسول کی جماعت کا ثبوت حضور کی یا صحابہ خلفائے اب آپ راشدین سے دیکھیے نہیں ملتا، وہ نہیں ہے ہمارے یہاں سے. دیکھیے قرآن خود کہتا ہے فتحجد بھی نافلۃ لک. صحیح ہے. نفل کہا ہاں اور نفل کہہ کر جماعت بھی کروائی. یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نفل کی جماعت ہوتی ہے. ہو سکتی ہے. آپ کے یہاں ہو سکتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. حدیث بھی کوئی موجود ہے. جماعت کہاں کرائی یہ؟ نہیں جماعت کہاں کروائی؟ وہ 3 دن تو نہیں وہ دیکھیں وہ قیام آپ اللیل اصل میں والا- 1000 دائرے دیکھیے، سے باہر آئیں گے نہیں، تو نہیں، آپ کو نہیں، وہ قیام تہجد نماز اللیل کی کون سے کی دائرے جو- سے؟ 1000 کے دائرے سے. نہیں نہیں تہجد نماز نفل کا میں ذکر ہے اس میں واجب فرائض کا ذکر نہیں ہے. دیکھیے تہجد وہ اضافی ایک نماز ہے. تہجد یعنی وہ اضافی نافلتاً سے ہی معلوم ہے کہ وہ فرائض نماز نہیں دیکھیے ہے. اضافی ہے. تہجد نافلۃ تہجد اضافی. اور تراویح جو آج کل کی اصطلاح ہے، قیام رمضان، قیام اللیل اور وطر، یہ 5 نام ایک ہی نماز کے نام. ایسے ہی ہے. جب آپ رمضان میں اسے عشاء کے فوراً بعد پڑھیں اس کا نام قیام رمضان ہے، یا پھر تراویح آج کی اصطلاح. اچھا، یہ آج ایک کی منٹ. اصطلاح سے مراد کیا پہلے استعمال نہیں ہوتا؟ پہلے یہ اصطلاح استعمال نہیں تھی. اچھا. اچھا، اور اس کے بعد اگر آپ آدھی رات کے بعد اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کا نام قیام اللیل ہے یا تہجد ہے. صحیح. پھر آپ اس کو 1 رکعت پڑھ کر طاق بنا دیتے ہیں تو یہ سارے وطر ہیں. ٹھیک ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول مسنا 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 پڑھتے رہتے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا 2 رکعت پڑھو، جب تھک جاؤ اس کے بعد 1 رکعت پڑھو، وہ سارے کے سارے تمہارے لیے وطر بن جائیں گے. حضرت اب نوافل عبداللہ میں ابن جماعت عباس نے ایک کسی اور رکعت جو موقع پہ تھا ثابت وتر ہوئی کا ہے؟ اس کو ناپسند نوافل میں جماعت کسی اور موقع پہ ثابت ہوئی ہے؟ کہیں اس ثابت میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل جماعت کے ساتھ پڑھائی ہوں. تراویح کے علاوہ کوئی اور موقع ہمارے پاس موجود ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. ایک منٹ، جیسے نماز کسوف ہے، خسوف ہے، نہیں یہ وہ فرضی ایک- نماز ہے. دیکھیں، نہیں فرضی نہیں ہے. وہ تو ہم میں پہلے بھی بات ہو جو چکی ہے کہ وہ نفل فرض ہے. کی جماعت ہمارے حضور پاس سے ثابت ثابت ہے وہ ثابت رہے گی. ثابت یہ رہے نماز گی. جو یہ کہہ رہے ہیں فرض ہے نا. فرض ہیں وہ. دیکھیے ثابت ہے نا، وہ حضور سے ثابت نہ ہو نفل کی نماز یا آپ کہہ رہے ہیں وہ سنتی نماز ہو گئی. ظاہر ہے یہ وہ فرق. اس کی جماعت آپ نے جماعت کے لیے حضور کا سب. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں مسجد نبوی میں جی. آپ کے پیچھے نماز پڑھتے عشاء کی، جی. اور پڑھنے کے بعد خود جا اپنے کے علاقے پڑھاتے میں جا کے وہاں آپ امام تھے. پیش امام تھے. جی.
ادھر مقتدی بن کے پڑھتے. اب آپ بتائیے کہ کہیں تو وہ نفل پڑھتے ہوں گے نا, اور وہ جماعت والی ہو گئی آپ وہ جماعت والی. لیکن وہاں پیش امام تو اب ظاہر بات ہے یہ ہمارے دیکھیے، نزدیک بھی ہے. اگر امام فرض ادا کر رہا ہے تو پیچھے جماعت والا شریک ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک بھی وہ جماعت قائم ہو رہی ہے فرض کے وہ لیے, امام فرض کے لیے کھڑا آپ ہوا ہے. شریک ہو رہے ہیں اپنی نفل کے لیے. نہیں، اب نفل کو بجماعت وہ کرنے میں زمین آسمان حضرت کا فرق جابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے فرض پڑھ کے جا رہا ہے. لیکن وہ جو اب جب جماعت فرض کس پڑھ لے لیے تو فرض قائم ہو دوبارہ رہی تو ہے؟ نہیں پڑے گا نا. دیکھیں وہاں بھی تو فرض کے جماعت لیے فرض قائم ہو کی رہی. قائم ہوئی ہے, اور وہاں آپ شریک فرما ہونے رہے والا ہیں کہ نفل میں وہاں شریک نفل ہو والا فرض کی جماعت کروا سکتا ہے, تو وہ پیچھے سارے تو فرض کی جماعت میں کھڑے نا آپ کے قول کے امام مطابق. نفل پڑھ رہا ہے, لیکن جماعت والے سارے پیچھے- امام پیچھے- نفل پڑھ رہا ہے وہ نا. تو سارے فرض پڑھ رہے جماعت ہیں. یہ ان کے ہاں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ نفل کے پیچھے فرض اور فرض کے پیچھے اب یہ نفل. غلط وہ ایک دیکھیے یہ یہ غلط بھی ہے. جائز اپنی وہ تو ثابت وہ کریں پہلے نا, وہ آپ گھوم ثابت کیوں کر رہے رہے ہیں؟ ہیں. یا میں اس سے مان تو دفاع ہے نا. کرتا ہوں, یہ ایک مسئلہ ہے. وہ الگ مسئلہ ہے, اس مگر میں ہم کوئی بات ایسی کریں گے. مثال پہلے کہ جس مان میں ثابت نوافل کریں. ہو. بہرحال نوافل کی جماعت جائز ہے. کیسے جیسے تراوی. بس حضرت تراویح نے کے کہہ علاوہ دیا. کوئی مثال تراویح نہیں، میں یہ اختلاف آپ کے نہیں ہے. کہنے سے کیوں تو اختلاف جائز ہو نہیں. گیا؟ انہوں نے بتا دیا کہ جی وہ یا تو یہ سنت کی کہیں کہ نماز یہ فرض ہے, دلیل این مدعا. جب آپ کے یا پاس تو یہ کہیں کہ یہ فرض ہے. تراوی نفلی نماز ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک یہ ہے. میں حضور مانتا ہوں جو نفل یا سنت کی جماعت حضور ثابت سے ہے. ثابت ہے. ہمارے سر آنکھوں پہ کسوف ہو, خسوف ہو, تراویح ہو, ٹھیک ہے, یہ وہ ہم تین پڑھتے ہیں ہے. ہمارے واضح. نزدیک. دیکھیے. جو نفل کی نماز جماعت حضور سے یا خلفائے راشدین سے نہیں ہے ثابت, وہ ہم منع کرتے ہیں. بس اس کی سیدھی جماعت بات. نہیں. آپ پھر کیوں اضافی پڑھ نہیں نہیں, ہم نہیں اضافی پڑھ رہے. نفل بات ہماری ختم ہو صرف گئی. اتنی بات ہے, فرض کے علاوہ جتنی بھی عبادت ہے وہ نفل ہے. فرض کے علاوہ صحیح ہے. سنت کا جتنی انکار کر عبادت رہے ہے ہیں. وہ نفل ہے. سنت بھی تو ہے نا ان میں سے. سنت تو اس لیے کہہ دیتا کہ اللہ کے رسول نے ادا کی. ہاں, تو میں کہہ رہا ہوں اس معنوں میں تو فرض بھی سنت ہے. ٹھیک ہو گیا. مگر کوئی ایسی نوافل نہیں تو ہے کیا جس میں- فرضوں کی پھر جماعت نہیں کرائیں گے ہو گئی. کیونکہ یہ بھی سنت ہے. ہو گئی. یہ کوئی بھی ایسی نفل مثال بنا تو رہے نہیں ہیں. ہے نا روزہ جس میں لگ گیا آپ کو جماعت حاجی ہوگی. صاحب. سنت بھی فرض بھی نفل, سنت بھی نفل, یہ روزہ لگ گیا. اللہ کے حبیب نے ادا کی نا, تو جو عمل آپ نے ادا کیا تو اس کو اصطلاحی طور پر سنت تو کہیں گے. سننے میں آیا ہے اڑی اڑی کہ اب مسجد نبوی میں بھی حرم میں بھی 20 رکعت ہوا کرے گی, ایسا ہے؟ بلکہ نہیں، ساری وہ تو زندگی وہ ہوتی ساری رہی, عیش ہے. کورونا کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. نہیں ہوگی نا. اب اب آگے اللہ جانے یہ کیا پھر ہوگا. قاری صاحب پھر 20 ایسا ہی کہ ہوتی وہاں رہی لوگوں ہے, کو اب نہیں یہ بھی بات 20 پتا کیا 20 رکعت والی اور 11 رکعت خلاف روایت. خاموش ہو گئے. اچھا پوچھا بھی اسی لیے. دیکھیے 3 سال سے وہاں, اب یہ تیسرا سال, جی جی وہ 8 11 یا 10 اور 3 پڑھ کے اس طرح کر رہے ہیں. وہ وطر اگر یہ جماعت کووڈ کی کے وجہ ساتھ سے نا. وجہ, یہ تو شریعت تو ایک ہی ہوتی ہے نا, کووڈ ہو یا نہ ہو. لیکن 20 کے شریعت تو دور نہیں میں بدلتی. دیکھو 20 اچھا. وہاں اور 20 جب 20 حرم میں ہوتی تھی اس وقت بھی پورے سعودیہ میں, جدہ میں, ریاض میں, اور خود مسجد نبوی سے باہر چھوٹی چھوٹی جو دوسری مساجد ہیں یا بڑی بڑی مساجد, ہر جگہ 11 رکعت ہوتی ہے سوائے حرمین شریفین کے. وہاں صحیح. بدعت صرف پر عمل ہو رہا تھا. صرف مسجد نبوی پہ, وجہ اور اس کی ایک وجہ ہے. کیونکہ ہم جب بھی آپ سے کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں حرمین میں دیکھو نا, جی, انڈیا میں بعد میں اسلام میں آیا, تو نہیں کہتا, ترکی میں بعد میں اسلام آیا. میں کبھی بھی نہیں کہتا حرمین ان میں کو حجت تو بنانا نہیں حجت تو ہم نے بنا نا. دیتے وہ نہیں. تو ہماری اصل میں اچھا، حجت وجہ کیا جو بتا ہے رہے وہ تھے آپ؟ تعامل ہے. اچھا دیکھیے, صحابہ اب وہ تابعین کے بھی زمانے کا تعامل ہے, جیسے اور وہ بھی 20 کا رہا ہے. شاہ سعود کے زمانے میں یہاں 4 مسلح تھے, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, اور سب کے ٹائمنگ الگ تھے. اور جب الگ, وہ ایک عجیب تماشا بنتا تھا. مسلمانوں کا ایک اتحاد کا ایک جنازہ سمجھو ٹھیک. بیت اللہ کے کندھوں پہ رکھا ہوا تھا. اب شاہ سعود نے وہ 4 مسلح ہٹوائے, خوب ایک مسلح رکھا, خوب سارے متفق ہو گئے, صحیح. پڑھتے رہے. جب آیا رمضان, اب ان کا جب بندہ 8 پڑھا کے ہٹنے لگا تو پھر احناف نے شور مچایا کہ بھئی ہم نے 11 مہینے تمہاری مانی ہے, یہ ہمارے مسلک کی بات ہے, ہمارے مذہب کی بات ہے, ہم 20 پڑھتے ہیں. وہ تم عشاء ٹھیک کے ہے, بعد 12 رکعت اور پڑھتے ہیں ایک منٹ, ہم 20 پڑھتے ہیں, لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم 8 یا 10 آپ کے امام کے پیچھے پڑھ لیا کریں گے, صحیح. باقی جو اضافی ہم نے ٹھیک ہے. پڑھنی ہے اس کے لیے ہم اپنا امام کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. تو انہوں نے سوچا بھی جس چیز کے لیے صحیح. مسلح ہٹایا ہے صحیح. یہ تو پھر لاگو ہو گیا. ٹھیک ہے. اب پھر یہ دوسرے بھی بولیں گے صحیح. کہ ہمیں بھی دو. صحیح. پھر انہوں نے کیا کیا کہ تمہارا طریقہ ٹھیک ہے. ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن صحیح. امام ہمارا پڑھائے گا. بہتر ہے. وہ انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر دیے, صحیح ہے. ایک کا نام سدیس رکھ دیا, ایک کا نام بہت شیخ اچھا, رکھ اللہ دیا. تعالیٰ ان کو سلامت دونوں میں رکھے. سے کوئی نہیں پڑھاتا. اور وہ دونوں 10 پڑھاتے ہیں, 8 ان میں سے کوئی بھی نہیں پڑھاتا. وہ 10 اسی لیے نا, اس لیے ارے جو 11 رکھتے ہیں نا اس میں تراویح 10 ہی ہے. صحیح ہے. جو 11 رکھتے ہیں اس میں تراویح 10 ہے. وطر ہمیشہ ایک نہیں، ہوتا ہے. وہ وطر ان نہیں اللہ وطر یحب الوطر. وہ وطر ملے